بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نا، وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار تھا۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آپ نے سن رکھا ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ اس میں دوبارہ تعمیر کی کیا ضرورت تھی اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار تھا۔ تو کوشش کر کے میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 برس کی ہوئی نا، تو زبردست قسم کی بارش ہوئی۔ اتنی تیز بارش ہوئی کہ حرم کعبہ میں سیلابی پانی آ گیا، سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے کعبہ شریف کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور اس کا کچھ حصہ زمین بوس بھی ہو گیا، یعنی کہ زمین پر گر گیا۔ قریش کے قبیلے نے یہ طے کیا کہ مکمل عمارت کو توڑ کر، خانہ کعبہ کی عمارت کو شہید کر کے ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بھی بلند ہو اور اس کی چھت بھی ہو۔ خانہ کعبہ پہلے بغیر چھت کے تھا، چنانچہ قریش کے لوگوں نے مل جل کر اس کام کو کرنا شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوئے اور اپنے کندھوں پر اور سر مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے کعبہ شریف کی عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے، یعنی کہ کچھ نے کہا تھا کہ تم یہ بناؤ گے، کچھ نے کہا تھا تم یہ بناؤ گے، مگر جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ قبیلوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی سخت معاملہ تھا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود نصب کرنے کا اعزاز اسے ملے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر اس بات میں اگر کوئی ہماری رکاوٹ پیدا کرتا ہے، ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ اگر ہمارے اس کام میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی تو تلوار کے زور سے ہم اس کو روکیں گے۔ اچھا، 4 دن اس بات میں گزر گئے، اس بات کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اچھا، ایک بڑا شخص تھا، اس نے ایک تجویز پیش کر دی۔ اس نے کہا کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ کل صبح سویرے جو شخص حرم کعبہ میں پہلے داخل ہوگا نا، وہی حجر اسود کو نصب کرے گا، یعنی کہ جو وہ فیصلہ کر لے گا، جو معاملہ کرے گا، ہمیں وہ قبول ہوگا۔ اس بات پر تمام قبیلے والے، تمام قبائل کا اتفاق ہو گیا۔ اچھا، اللہ کی شان، صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوا نا، وہ ذات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی ان کی مسرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سب کہنے لگے یہ امین ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کریں گے۔ آپ نے اس جھگڑے کو انتہائی دانش مندی سے ختم فرمایا اور کہا کہ جو قبیلے حجر اسود رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھیں گے، وہ تمام لوگ ایک ایک سردار چن لیں، ایک ایک آدمی، یعنی کہ 4 قبیلے ہیں، 4 سردار چن لیں۔ انہوں نے اپنے اپنے سرداروں کو چن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا اور سرداروں سے کہا کہ وہ سب مل کر اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ سب نے ایسے ہی کیا۔ جب حجر اسود اپنے مقام کو پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ کے اس دانش مندہ فیصلے سے سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی بہترین اخلاق اور عادات کا مجموعہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں سے شفقت، کمزوروں سے ہمدردی، مہربانی، سخاوت، دوسروں کی خیر خواہی،
رحم دلی، نرمی، الغرض تمام نیک باتوں اور اچھی عادتوں میں آپ بے مثل و بے مثال تھے۔ ہرس، فریب، جھوٹ، بد عہدی، شراب خوری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی وغیرہ وغیرہ کی جو زمانہ جاہلیت میں روٹین کی باتیں تھیں، ان سے آپ بہت ہی دور تھے۔ آپ کی ذات ان تمام عیبوں سے پاک رہی، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ عرب کے اس گرے ہوئے معاشرے میں بھی آپ کی شرافت، امانت، دیانت اور صداقت کا دور دور تک چرچا تھا۔ مکے کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی خاص عزت تھی۔ آپ کی عمر تقریباً 40 برس کی ہو گئی، لیکن جاہلیت کے تمام بےہودہ اور مشرکانہ اور جاہلانہ کام سے آپ کا دامن پاک رہا۔ شہر مکہ جہاں بت پرستی ایسی عام تھی کہ خود خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ اللہ پاک کا گھر اور اس کے اندر 360 بت موجود تھے جن کی روٹین سے پوجا ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی ان بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا تھا۔ آپ کی گزری ہوئی زندگی اور اس کا کمال تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کی زندگی کا کوئی چھوٹا سا عیب نکال سکیں، کوئی ایسی چیز نکال سکیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی بھی ان کے اوپر حرف اٹھایا جا سکے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی کمزور پہلو ثابت نہ کر سکے۔ آپ کے ہزاروں بلکہ لاکھوں دشمن تھے، سوچتے رہے کہ آپ کی زندگی کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے، آپ کی ذات کو کسی طریقے سے کم تر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے کچھ ایسے اب بھی جاننے والے ہیں جو اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھانے سے باز نہیں آتے۔ کیا ان میں اور اس وقت کے مشرکوں میں کچھ فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا کوئی عیب دار پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور یہ بھی لوگ اب کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ ایسا کوئی بھی واقعہ، ایسا کوئی بھی معاملہ ان لوگوں کو کبھی نہیں مل سکا جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگ باخوشی اور جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے کے لیے بے چین ہو گئے، اور اللہ پاک نے اسلام کو بلندی عطا فرما دی۔ جزاک اللہ۔